میرا شوہر بہت ہی خوبصورت دل کا مالک تھا۔ اس نے شادی کے بعد کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ ہمارا گھر چھوٹا تھا مگر بہت اچھا اور صاف ستھرا تھا۔ میرا شوہر ہر مہینے سبزیوں اور پھلوں کا ایک ڈھیر گھر میں لے کر آتا تھا، جس کی وجہ سے کبھی مجھے کھانے پینے میں کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ مگر سنا ہے کہ اچھے وقت و مسکراہٹوں کی زندگی بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میری شادی کے 6 سال بعد میرے شوہر کا نہ جانے کس پریشانی کی وجہ سے ہر وقت بی پی ہائی رہنے لگا تھا۔ میں نے وجہ جاننے کی کوشش کی مگر وہ ہر بار ٹال دیتے۔ حالانکہ میں لاپرواہ لڑکیوں کی طرح صرف اپنی خوشی اور آرام دیکھنے والی لڑکی بالکل نہیں تھی۔ میں اپنے شوہر کے آرام و سکون کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس کے باوجود میرے شوہر نے کبھی مجھے اپنی زندگی کے بارے میں کوئی بات نہیں بتائی تھی، کیونکہ مجھ میں ایک بڑی خامی تھی جو میرے شوہر کو بہت ناپسند تھی۔ دراصل مجھے اپنی بابی کو ہر بات بتانے کی عادت تھی کہ میں اپنے گھر کی ہر بات کال کر کے بڑی بابی کو بتا دیتی، حالانکہ وہ سب باتیں بے ضرورتی ہوتی تھی۔ مگر میرے شوہر کو یہ بات بہت ناپسند تھی۔ وہ کچھ عرصہ تو مجھے ٹوکتے رہے مگر جب اثر ہوتا نہ دیکھا تو وہ اپنی ہر بات مجھ سے چھپانے لگے۔ مسلسل تھکن اور پریشانی کا شکار رہ کر ایک روز میرے شوہر کا بلڈ پریشر اتنا ہائی ہوا کہ اس نے سیدھا دل پر اٹیک کیا اور میرے شوہر کی وفات ہو گئی۔ اس روز تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں جوان اور بے حد خوبصورت تھی۔ میرے ماں باپ حیات نہیں تھے۔ 2 بڑے بھائی تھے جو اپنے اپنے گھروں میں خوش رہ رہے تھے۔ میں نے شادی کے بعد بھائیوں کے گھر ایک رات کے لیے بھی کبھی قیام پذیر نہیں ہوئی۔ میں دل میں ملنے جاتی اور واپس لوٹ آتی تھی۔ میں ان پر کبھی بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ مگر شوہر کی اچانک وفات کے بعد میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ میری اولاد بھی نہیں تھی۔ بھائیوں نے میرے شوہر کے سسرال سے بات کی اور پھر واپسی کے لیے تیاری کرنے لگے۔ میں اکیلے پن کے سوچ سے گھبرا گئی۔ میری خوبصورتی کی وجہ سے مجھے اکثر خود کو بہت بچا بچا کر رکھنا پڑتا تھا اور اب میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ میں نے گھبرا کر بھائیوں کے ساتھ جانے کی بات کی تو وہ دونوں مجھے سمجھانے لگے کہ اگر تم ہمارے ساتھ آ جاؤ گی تو شوہر سے ملا ہوا گھر تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں کو خوف تھا کہ میرے شوہر کے خاندان والے مجھ سے یہ گھر اور سامان چھین لیں گے۔ مجھے صرف عزت کے لیے چھت چاہیے تھی، مگر میرے بھائی میرے لیے فائدے کی سوچ میں تھے۔ وہ مجھے سمجھانے لگے کہ کچھ وقت اس گھر میں رہ کر اپنے قدم مضبوط کرو اور پھر چاہے یہ گھر بیچ کر ہمارے پاس آ جانا۔ میں بھائیوں کی بات پر خاموش ہو گئی۔ وہ دونوں مجھے سمجھا کر گھر چلے گئے اور ہم اکیلی رہ گئی۔ کچھ عرصہ گھر میں جان پہچان کے لوگوں کا آنا جانا لگا رہا۔ پھر کچھ دن بعد وہ لوگ بھی آنا بند ہو گئے۔ گھر میں اکیلی رہ گئی۔ کچھ دن بعد دروازے پر دستک، میں نے دروازہ کھولا تو ایک مرد کھڑا تھا جس نے اپنا تعارف حاجی امام بخش کے نام سے کروایا تھا۔ وہ میرے شوہر کے رشتہ دار تھے۔ میں نے انہیں اندر بٹھایا اور چائے پیش کی۔ انہوں نے گھر کا جائزہ لیا اور کچن میں چلے گئے۔ مجھے ان کی حرکت بری لگی مگر میں کچھ نہ کہہ سکی۔ انہوں نے بتایا کہ کچن میں راشن کم ہے اور پوچھا کہ کیا پیسے نہیں ہیں یا سامان لانے والا کوئی نہیں۔ میں نے شرمندگی سے کہا کہ راشن ختم ہو گیا اور کل لینے جاؤں گی۔ وہ مسکرائے بولے فکر نہ کرو، تم میرے بھتیجے کی بیوہ ہو اور میں تمہاری ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ پھر وہ چلے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ آئے اور رکشے میں پورا سامان لائے اور گھر میں رکھ دیا اور کہا کہ اب سے وہ میری ذمہ داری اٹھائیں۔ میں ان کی شکر گزار تھی۔ میرے بھائیوں نے بھی ایسا خیال نہیں رکھا تھا جیسا وہ رکھ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا اور ضرورت سے زیادہ سامان بھی لا دیا، مگر ان کی باتیں مجھے عجیب لگی تھی۔ وہ بار بار مجھے سمجھا رہے تھے کہ اب تمہارا دنیا میں کوئی اپنا اور خالص تعلق رشتہ نہیں ہے۔ تم جوان اور دنیا تمہارا استعمال کرنے کا موقع حاصل نہیں جانے دے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ اب تم مجھے اپنا سمجھو اور اپنی ہر پریشانی مجھ سے شیئر کیا کرو۔ میں تمہیں کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ اس قسم کی باتیں سن کر مجھے عجیب لگ رہا تھا مگر میں مجبوراً خاموش رہی۔ میں نے جلدی میں اچھا سا کھانا بنایا اور حاجی صاحب کو کھانا پیش کیا کیونکہ میں چاہتی تھی وہ جلدی کھانا کھا کے یہاں سے چلے جائیں۔ رات ہو رہی تھی اور میں یہی سوچ کے گھبرا رہی تھی کہ اگر حاجی صاحب رات ہو جانے پر رکے تو میں کیا کروں گی۔ میں ایک بیوہ عورت تھی۔ ایک غیر اور نامحرم مرد کا میرے گھر میں موجود ہونا محلے والوں کے سامنے میرا کردار مشکوک بنا سکتا تھا۔ میں نے کھانا لگایا تو حاجی صاحب کھانا کھانے کے دوران بھی ویسے ہی باتیں دہراتے رہے۔ ابھی کھانا کھانے کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے۔ جانے سے پہلے بھی مجھے بار بار ہدایت دی اور اپنا فون نمبر مجھے دے کر چلے گئے۔ میں نے شکر کا سانس لیا۔ اب میرا کچن ضرورت کے سامان سے بھر چکا تھا۔ میرے دل میں حاجی صاحب کے لیے قدر بڑھ رہی تھی۔ پورا مہینہ میرا سکون سے گزرا مگر گھر سے باہر جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ بھائیوں نے کال کر کے مجھ سے حال احوال پوچھا تو میں نے حاجی صاحب کی مہربانی بتا دی۔ مجھے لگا کہ میرے بھائی شرمندہ ہوں گے اور عائدہ کے لیے میری ہر ضرورت خود پوری کریں گے، مگر اس وقت میری آنکھوں سے آنسو نکلے جب وہ میری بات سن کر خوش ہو گئے اور بولے کہ حاجی صاحب کا نمبر محفوظ رکھنا،
اور جب آئیں تو ان کی خوب عزت کرنا، ایسے انسان کی قدر کرنی چاہیے۔ میں اپنے بھائیوں کی بات پر مایوس ہو گئی۔ وہ مجھے ایک انجان شخص کے حوالے کر رہے تھے، اور جب تک میں کنواری تھی یا جب تک شادی کے بعد میرا شوہر زندہ تھا، میرے وہی بھائی مجھ پر جان چھڑکتے تھے، مگر اب نہ جانے کیوں وہ بدل گئے تھے۔ میں خاموش ہو گئی۔ وقت پر حاجی صاحب ویسے ہی احترام سے میرے گھر آتے اور سامان رکھ کر دیر تک بیٹھ کر باتیں کرتے۔ شروع میں ان کی باتیں اپنائیت بھری ہوتی، مگر آہستہ آہستہ ان کی باتیں میں دل کو بھاری لگنے لگی، اور میرے سلیقے اور میرے ہاتھ کے ذائقے کی تعریف کرتے رہتے۔ میں ان کی باتوں سے پریشان ہوتے تھے، مگر میری مجبوری تھی، اور مجھے یہ احساس ستاتا تھا کہ میں ان پر بوجھ ہوں۔ کچھ عرصے بعد مجھے فکر ہونے لگی کہ میں کیسے ساری عمر حاجی صاحب کے سر پر سوار رہ کر گزارا کروں گی۔ پھر ایک دن مجھ پر حاجی صاحب کا ایک ایسا روپ ظاہر ہوا کہ میں رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس دن میں جسم سے جان نکل گئی، اور مجھے شدت سے احساس ہوا کہ عورت اگر اکیلی ہو تو اس کا ہوشیار ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک دن مہینے کے آغاز پر حاجی صاحب راشن لے کر آئے۔ میں سامان سمیٹتے ہوئے ایک شاپر میں ہاتھ ڈالا تو میرے ہاتھ میں ایک مضبوط سی رسی آئی۔ میں نے حیرت سے شاپر دیکھا تو میری نظر اس چیز پر پڑی جس نے مجھے ہلا دیا۔ میرے لبوں سے بے ساختہ استغفر اللہ نکلا۔ میرا جسم کانپ اٹھا۔ میں نے شاپر ایک طرف کر دیا۔ حاجی صاحب چونکے اور انجان بننے کی کوشش کرتے ہوئے شاپر دیکھ کر بولے کہ یہ دکاندار کی غلطی ہوگی۔ میں گھبرا گئی اور کچن میں چلی گئی۔ مجھے ان کی نیت پر شک ہونے لگا۔ میں خوفزدہ ہو کر کچن میں بند ہو گئی۔ وہ کھانا کھا کر چلے گئے تو میں نے دروازہ بند کر کے بہت رویا، اور پھر بڑی بھابھی کو فون کر کے سب بتا دیا۔ بڑی بھابھی نے کہا کہ تمہیں پہلے ہی ان کی حد متعین کر دینی چاہیے تھی۔ میں روتے ہوئے بھائیوں کے رویے کے بارے میں بھی بتایا تو وہ خاموش ہو گئی اور بولی کہ تم گھبراؤ نہیں، میں تمہارے بھائیوں سے بات کرتی ہوں۔ وہ مہینے میں 2-3 بار تمہارا حال احوال لینے آیا کریں گے تاکہ تم اکیلی نہ رہو۔ مہنگائی کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کام کرتے تھے اور اکثر جگہوں پر رات دیر تک کام کر کے جلدی سے جلدی کام ختم کرتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ رات کو دیر سے گھر آتے تھے۔ بھابھی نے پھر بھی یقین دلایا کہ وہ جلد چکر لگائیں گی۔ میں ان کے سامنے تو خاموش ہو گئی، مگر مجھے بڑی بھابھی پر ابھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگا وہ مجھے بہلا رہی ہیں۔ مجھے میرے حالات نے لوگوں سے دور کر دیا۔ میرا دل اپنے بھائیوں سے بھی برا ہونے لگا تھا۔ میری راتوں کا سکون برباد ہو گیا۔ اتنی ہوش مند تو میں اپنے شوہر کی موت پر بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں اگلے مہینے سے پہلے اس گھر سے چلی جانا چاہتی تھی، اور مجھے اب یہ خوف بھی ستانے لگا تھا کہ کہیں حاجی صاحب کسی روز مہینے سے پہلے نہ آ جائے۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی حاجی صاحب کی رہائش کہاں ہے۔ نہ جانے وہ میرے گھر کے قریب رہتے تھے یا کسی دور شہر سے مجھے ملنے آتے تھے۔ میرا خوف چند دنوں میں ہی بہت بڑھ گیا تھا۔ آج کل سردی بھی بہت زیادہ تھی۔ سر شام لوگ اپنے گھروں میں بند ہو گئے تھے۔ میں نے کھانا کھا کر عشاء کی نماز پڑھی اور کچن کا سامان سمیٹنے لگی۔ اس وقت دروازے پر اچانک دستک ہونے لگی۔ میں رات کے وقت دروازے پر ہونے والی اچانک دستک پر پہلے تو ڈر گئی۔ اس وقت نہ جانے کون آیا ہے، مگر پھر مجھے اپنے بھائیوں کا خیال آیا کہ یقیناً وہ مجھ سے ملنے آئے ہوں گے۔ میں نے جلدی سے جا کر دروازہ کھول دیا، مگر اپنے سامنے حاجی صاحب کو دیکھ کر میرے ہوش و حواس کھو گئے تھے۔ حاجی صاحب میرے یوں دروازہ کھولنے پر مسکرانے لگے اور بولا کہ لگتا ہے تم کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ کہہ کر حاجی صاحب گھر میں چلے آئے۔ ان کے ہاتھ میں وہی شاپر بھی موجود تھا، اور وہ اکیلے بھی نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ ایک اور مرد بھی موجود تھا۔ میری حالت ایسی ہو چکی تھی کہ جیسے میرا سارا خون خشک ہو چکا ہو اور روح بے چین ہو گئی ہو۔ حاجی صاحب نے اپنی بات کا آغاز کیا اور مجھے اپنے آنے کی وجہ بیان کی، جس سے سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ حاجی صاحب نے میرے سامنے وہ شاپر رکھا اور بولے کہ تم خاموشی سے میرا مطالبہ مان جاؤ، یا پھر میں ان سب چیزوں کا استعمال کروں گا۔ میں ایسی چیزوں کا عادی ہوں اور مجھے اچھا انسان مت سمجھو۔ میں اس لیے لالچ میں تمہارا خیال رکھتا ہوں، اتنے پیسے تم پر خرچ کیے ہیں اور اب میں اپنا پیسہ وصول کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے خوفزدہ نظر سے اس شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں چاقو اور نکیلی چیزیں تھیں۔ میں بہت ڈر گئی۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ حاجی صاحب نے مجھے پہلے ہی ڈرا کر قابو میں رکھنے کی کوشش کی تھی۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں مجبور ہو رہی تھی کہ ان کی بات مان لوں، مگر اسی وقت دروازہ کھلا اور میرے بھائی اور بھابھی اندر آ گئے۔ حاجی صاحب گھبرا گئے اور شاپر چھپا لیا۔ میرے بھائیوں نے ان کو دیکھ کر پوچھا اور میں نے روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ حاجی صاحب کچھ بہانے بنانے لگے، مگر میرے بھائیوں نے سختی سے انہیں روکا اور وہاں سے چلے گئے۔ میری حالت بہت خراب تھی۔ میں نے اپنی بڑی بھابھی کو سب بتایا۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ اب تم اکیلی نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر میرے بھائیوں نے معاملہ سنبھالا اور مجھے ان کے ساتھ رہنے کا کہا۔ اب میں اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتی ہوں۔ میرا گھر کرائے پر ہے اور معاملات بھائی سنبھالتے ہیں، اور مجھے آج تک افسوس ہے کہ میں اکیلے رہ کر سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ کاش میں پہلے ہی اپنی زندگی کے فیصلے سمجھداری سے کرتی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟
کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ نگہبان۔